اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد اور اس کی ایک چند آیات میں آپ کو بتا دوں۔ عرض کی تیرے عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر ان میں سے جو تیرے خالص بندے ہوں گے۔ یہ ابلیس نے کہا تھا نا کہ اے اللہ، آپ مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے نیچے اتار رہے ہیں، میں رجیم ہو گیا ہوں، تو ان سب کو اب میں گمراہ کروں گا، مجھے مہلت دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں مہلت ہے۔ تو اس نے خود یہ اقرار کیا تھا کہ میں تیرے خالص بندوں پر میرا بس نہیں چلے گا۔ اب مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وقت کا ایک نبی تھے، وہ جا رہے تھے پہاڑوں میں سے، تو دیکھا کہ ایک ان کا امت کا ایک شخص عبادت کر رہا ہے، اور وہ اس کی عبادت اتنی لمبی تھی یا اتنے عرصے سے وہ کر رہا تھا کہ وہ پتھر پہ اس کے ہاتھوں کے پاؤں کے نشان آ کے وہ پتھر وہاں سے گھس گئے تھے۔ تو یہ بہت خوش ہوئے۔ اب لازماً بات ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا جو اس کے پاس سے کوئی بندہ گزرے تو اس کے ایکسپریشن تھوڑے سے اس کو ایک جھلک میں نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی جو ہی خوش ہوئے کہ اتنی لمبی عبادت میرے اس امتی نے کی ہے، اسی وقت وحی آئی کہ اس کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو یہ بہت خفا ہوئے دل میں، اور اسی پریشانی میں یہ کھڑے وہاں سے چلنا شروع کیا۔ تو انہوں نے جب نماز ختم کی ان کی امتی نے، تو انہوں نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح آ رہا تھا تو خوش ہوا کہ آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں اور اتنے عرصے سے کر رہے ہیں کہ پتھروں پہ وہ نشان آئے ہوئے ہیں، تو میں خوش ہوا، لیکن وہی آئی کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو نبی کے امتی نے کہا کہ یہ ایک پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے اللہ کو خوش کر رہا ہوں۔ اللہ اگر اس پہ خوش ہے کہ میری عبادت کو قبول نہیں کر رہا تو میرا مقصد تو پھر بھی پورا ہو گیا۔ میں تو صرف اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ اس پہ خوش ہے کہ میری عبادت کو قبول نہیں کرتے تو میں بھی خوش ہوں۔ تو اسی وقت پیغمبر پہ وحی آئی کہ یہ شخص مقبول ترین اشخاص میں ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ صرف بخشا، اس کی عبادت کو قبول کیا، بلکہ اس کو بہت بڑے مقام پہ پہنچا دیا۔ تو سالوں سال کی عبادت ایک طرف، اور ایک خلوص کا جملہ، ایک خلوص کا جذبہ ایک طرف، اس کا کتنا وزن ہے آپ کو خود معلوم ہو گیا ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی مخلص بندوں میں شامل کرے، آمین ثم آمین۔